اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ابھی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، ہمارا آج کا موضوع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کا اسلام کے اندر ایک اہم مقام ہے۔ اسلام کے آغاز سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے تک سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ ان کے حالات اور واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ ان میں سے آج ہم دو اہم ترین واقعات کو بیان کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کا ارادہ کیا، جب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام کو دنیا کو سنانے کا ارادہ کیا، بہت سوچ و بچار کے بعد آپ نے انتخاب صدیق اکبر کیا کہ مجھے سب سے پہلے اپنے پرانے دوست، اپنے بچپن کے ساتھی، اپنے ہم پیالہ ہم خیال صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرنی چاہیے۔ اس وقت آپ کو یہ لقب صدیق عطا نہیں ہوا تھا، آپ عبداللہ ابن قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے ملاقات کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک خواب دیکھا ہوا تھا، تو اس خواب کے اندر آپ کو یہ بشارت مل چکی تھی کہ آپ کے ساتھ ایک عجیب و غریب معاملہ پیش آنے والا ہے، آپ کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا پیغام دیا، بلا سوچے، بغیر سمجھے، بغیر وقت لیے، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تردد کے، سیدنا صدیق اکبر نے آپ کے اس پیغام کو قبول کیا، اور اسی وقت، اسی مجلس میں، اسی جگہ پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر لبیک کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا کہ آپ کی تبلیغ پر، آپ کے پیغام پر، اس روئے زمین پر وہ پہلا انسان تھا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اللہ کی توحید، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اعلان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات سے بہت زیادہ خوشی حاصل ہوئی۔ تو یہ سفر چلتا رہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبت، یہ عقیدت، یہ اسلام کا رشتہ، یہ امتی اور نبی کا تعلق اسی طرح آگے بڑھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ بیت اللہ کے اندر تشریف فرما ہیں۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ تو اچانک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اعلان نبوت کر دوں، آپ کے پیغام کو دنیا کے سامنے علل اعلان کہہ دوں، یہ پیغام دنیا کو سنا دوں، آپ کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا پیغام دنیا کے سامنے رکھ دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صدیق اکبر ابھی رک جاؤ، وقت آنے دو، انتظار کرو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری یہ چاہت ہے، میری یہ خواہش ہے کہ یہ اعلان نبوت کیا جائے، اگر آپ نہیں کرتے تو مجھے اجازت دیجئے کہ یہ اعلان میں کر دوں، برملا سامنے، دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان ان کو سنا دوں، سرداران قریش کو، مکہ کے ان وڈیروں کو، مکہ کے ان جگیرداروں کو، مکہ کے ان مالداروں کو یہ پیغام دوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان انہیں سناؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صدیق ابھی رک جاؤ۔ تو حضرت صدیق اکبر تھوڑا سا پریشان ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو فرمایا، صدیق آپ اعلان کر دینا، کل اس وقت آپ نے اعلان کر دینا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ وہ وقت آ گیا کہ جب ان کی دلی خواہش، جب ان کی اپنی مراد پوری ہونی چاہیے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کے باہر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا۔ ان کا اعلان کرنا تھا کہ اس وقت مشرکین، اس وقت کے کفار، اس وقت کے وہ بت پرست لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سیدنا صدیق اکبر پر ظلم و ستم کیا، آپ پر تشدد کیا، آپ پر جبر کیا، یہاں تک کہ آپ خون میں لت پت ہو گئے، آپ کے چہرے پر ان نشانات پڑ گئے، آپ کو چوٹیں لگی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ اسی بے ہوشی کی کیفیت میں، اسی ظالمانہ تشدد کی حالت میں آپ کے قبیلے والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے تعلق دار وہاں آئے اور انہوں نے آپ کو اٹھایا، آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ اسی طرح آپ کو گھر لے جانے کے بعد آپ کی دیکھ بھال کی گئی، آپ کا خیال کیا گیا، آپ ہوش میں آئے۔ جیسے ہی آپ ہوش میں آئے، سب سے پہلا فکرہ، سب سے پہلی بات، سب سے پہلا جملہ جو سیدنا صدیق اکبر نے کہا وہ یہ تھا کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سب سے پہلا سوال کیا، سب سے پہلی بات کی، حالانکہ خود خون سے لت پت ہے، آپ کے ناک سے، آپ کے منہ مبارک سے خون بہہ رہا ہے، چوٹیں اور ضربیں اتنی ہیں کہ کیفیت اور حالت قابل دید نہیں۔ آپ کی کیفیت اور آپ کی حالت کو دیکھ کر آپ کے دشمن بھی اس وقت پریشان ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ثبوت دیا۔ آپ کی والدہ کھانے کے لیے کچھ لائی، آپ نے فرمایا جب تک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھ لوں، اپنی آنکھوں سے حضور کی زیارت نہ کر لوں، حضور کا چہرہ انور نہ دیکھ لوں، آپ سے ملاقات نہ کر لوں، آپ سے محبت عقیدت والا جو رشتہ ہے وہ رشتہ جوڑ نہ لوں، آپ کی صحبت کے اندر، آپ کی مجلس کے اندر جب تک میں نہیں جاؤں گا کوئی چیز نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت تھی، عقیدت تھی۔ یہ پیار اور محبت کا رشتہ اتنا ہی زیادہ قائم ہوا کہ اللہ نے آپ دونوں کو آج بھی اکٹھے سلایا ہوا، جو بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر پیرانہ سالی تک، دنیا سے لے کر آخرت تک آپ کا رشتہ اتنا جڑا کہ آج بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔